وہ چیز جو شمار ہو سکتی ہے کبھی نہ کبھی ختم ہو کر رہتی ہے، اور ہر متوقع شے واقع ہو کر رہتی ہے۔ جو شخص شرم و حیا کا لباس پہن لے گا، لوگ اس کی برائی نہیں دیکھ سکیں گے۔ غموں کے کانٹوں اور دکھوں کی دھول سے اپنی آنکھوں کو بند کر لو، ورنہ کبھی بھی خوشی سے زندگی بسر نہیں کر سکو گے۔ جب تک کوئی بات تیرے منہ میں بند ہے، تب تک تو اس کا مالک ہے، اور جب زبان سے نکل چکے تو وہی بات تیری مالک ہو چکی۔ جس شخص کے اپنے خیالات خراب ہوتے ہیں، اس میں دوسروں کے لیے بدظنی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ شخص تیرا بھائی نہیں جس کی خاطر مدارات کرنے کی تجھے حاجت ہو۔ جب تک نحوست کا مزہ نہ چکھا جائے، تب تک سعادت کی لذت محسوس نہیں ہو سکتی۔ ہر ایک بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی خصلت ہے، اور ہر بات میں اختلاف کرنا دشمنی کا باعث ہے۔ بے شک خدا تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان پر گناہوں کا کرنا دشوار ہے۔ اپنے دلوں سے دوستی کا حال پوچھو، کیونکہ یہ ایسے گواہ ہیں جو کسی سے رشوت نہیں لیتے۔ کبھی خوش کلامی سے نقصان ہو جاتا ہے، اور کبھی ملامت کرنے سے اثر ہو جاتا ہے۔ جو شخص مال دینے میں سب سے زیادہ بخیل ہو، وہ عزت دینے میں سب سے زیادہ سخی ہوتا ہے۔ جو شخص ایک مرتبہ بھی فضول بات کرتا ہے، وہ اپنی عقل کا ایک حصہ ختم کر دیتا ہے۔ خوشامد اور تعریف کی محبت شیطان کے دو بڑے داؤ ہیں۔ دولت مندی کی مستی سے خدا کی پناہ مانگو۔ یہ ایک ایسی لمبی مستی ہے کہ جب اس سے ہوش آتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ جس کا جتنا حق ہے اس سے زائد اس کی تعریف کرنا خوشامد ہے۔ جس کے ساتھ نیکی کرو، اس کے شر سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ ہم قدرت کی اس تقسیم پر بہت خوش ہیں کہ جاہلوں کو صرف دولت دنیاوی اور ہمیں علم سے نوازا، اس لیے کہ مال کسی بھی وقت ختم ہو جانے والی چیز ہے، مگر دولت علم کو اندیشہ فنا نہیں۔ لوگوں کے سامنے نصیحت کرنا ایک طرح کی ملامت کرنا ہے۔ تمہارا مرض تمہارے اندر ہے اور تمہیں معلوم نہیں، تمہاری دوا تم میں ہے اور تمہیں معلوم نہیں۔ تم خود کو معمولی جاندار سمجھتے ہو، حالانکہ تمہارے اندر تو پوری کائنات چھپی ہوئی ہے۔ تیرا مال وہی ہے جو تو نے راہ حق میں خرچ کیا اور مستحقوں کو دے کر آگے بھیجا۔ جو پیچھے رہا وہ وارثوں کا ہے۔ انسان کا قریبی وہی ہے جسے محبت نے قریب کر دیا ہو، اگرچہ نسب میں
بعید ہو، اور بعید وہ ہے جسے عداوت نے بعید کر دیا ہو اگرچہ نسب میں قریب ہو۔ دیکھو، جسم سے قریب تر ہاتھ ہے، اور جب ہاتھ فاسد ہو جاتا ہے تو کاٹ کر علیحدہ کر دیا جاتا ہے، اور جب کاٹ دیا جاتا ہے تو داغ دیا جاتا ہے۔